کس اصول کی بنیاد پر کسی روایت کو قبول کیا جائے گا، چاہے وہ اہل سنت کی روایت ہو، چاہے وہ اہل تشیع کی روایت ہو؟ مسلم اپنے عقبہ کو فوج کے ساتھ مدینہ بھیجا اور اس نے مدینہ والوں کو تہس نہس کر دی، عورتوں کے ساتھ ریپ کیا، خوب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گورے دوڑا اور مہاجرین انصار کے سر قلم کر دیے گئے۔ میں ایسی روایات کو دیوار پر مارتا ہوں کہ یہ میری نظر میں بالکل ایک فضول بات ہے، گھٹیا بات ہے۔ آپ یزید کے غلام ہیں، چاہے یزید آپ کو بیچ دیں، یزید آپ کو فروخت کریں، آپ یزید کے غلام ہیں۔ اور یزید فاسق فاجر جو بھی آپ کے ہاں وہ مسلم ہے اور اس کی خلافت شرعی ہے، صحیح ہے، صحابہ نے بھی عبداللہ ابن عمر وغیرہ نے ان سے بیعت کی۔ مجھے بہت سخت اختلاف ہے اللہ یاری صاحب سے، ان کے لہجے پر، ان کے انداز پر، لیکن یہ علمی آدمی لگے مجھے۔ اہل سنت کے علماء انہوں نے اپنے سے من گڑت بنا دی کیونکہ ان کے مجبوری ہے، حدیث ہے نہیں ان کے پاس، سنت ہے نہیں ان کے پاس۔ کہ آپ میرے مسلم کی کچھ روایتوں کو قبول کرتے ہیں، کچھ کو رد کرتے ہیں، تو کیا آپ کے ہاں کوئی اصول ہے؟ دیکھیں جب آپ شیعہ کی بات کرتے ہیں نا، ایک موجودہ شیعہ ہے اور ایک وہ شیعہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ اپنی تاریخوں کو جھٹلا رہے ہیں، آپ اپنی حدیث کی کتابوں کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ جو آپ جھٹلا رہے ہیں، اس جھٹلانے کا حق آپ کو دیا بھی گیا ہے یا نہیں ہے؟ کسی بھی علمی موضوع کو آپ اس طرح تاریخی امر کو اس طرح ثابت کریں کہ فلانے نے، میرا ابا جی نے اپنے پردادا سے سنا، پردادا نے اپنے پڑوسی سے سنا تھا، اس نے 20 سال پہلے کسی قصائی سے سنا تھا، وہ کہیں گے نکل جائے۔ احادیث کی جس طرح حفاظت ہوئی ہے اور جس طرح اللہ رب العزت نے ان رجال کار کو اس کام کے لیے مختص کیا، تو اس سے بہتر تو آج تک تاریخ میں آپ خود نہیں لا سکے ہیں۔ آپ کے جو اصول حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اصول حدیث ہیں، ان میں سے ایک اصول حدیث آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں۔ آپ نے جو فرمایا نا کہ ہمارے پاس صحیح حدیث کی یہ تعریف ہے، اس کو کسی شرعی دلیل سے ثابت کریں۔ میرا دل نہیں مانتا تو میں اٹھا کے اس کو دیوار پر مارتا ہوں۔ آپ اہل سنت کی روایتوں کو دیوار پر مارتے ہیں، میں شیعوں کی روایتوں کو اٹھا کے دیوار پر مارتا ہوں۔ اور ابو حنیفہ کے نزدیک بخاری بھی کافر، مسلم بھی کافر، احمد بن حنبل بھی کافر، ترمذی بھی کافر، نسائی بھی کافر۔ یہ عجیب ماجرا، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اصول ہیں، جرح و تعدیل ہے۔ اور بھائی جرح و تعدیل یہی ہے کیونکہ آپ کے حدیث کا دار و مدار کیا ہے؟ فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے پردادے سے سنا، پردادے نے پڑوسی سے سنا، پڑوسی نے قصائی سے سنا، اور کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ موجود ہے۔ تو ان حدیث پہ یقین کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں رکھتے، تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے تو آپ کے وہ وہابی بھائی جو ہے آپ کی تکفیر کرتے ہیں کہ آپ اسماء و صفات کے منکر ہیں۔ ابن تیمیہ نے جو اتنی کتابیں لکھی ہیں، صرف ایک کتاب شیعوں کے رد میں لکھا ہے، اس کی ساری کتابیں تو اشاعرہ ماتریدیہ کے رد میں کہ آپ لوگ کافر و اسماء و صفات کے منکر ہو۔ آپ جواب کے وقت میں مجھے گالی دیتے رہے اور میں آپ کو پھر جواب کا بھی موقع دوں، ایسا تھوڑی ہوگا۔ اور بھائی کسی نے آپ کو گالی نہیں دیا، آپ کیوں کہتے ہیں میں نے کہا آپ کو گالی دیا؟ آپ کہتے ہیں مجھے فخر ہے بخاری مسلم پہ۔ اور بھائی کہاں کی فخر ہے؟ تمہیں فخر ہے کہ جو شخص تمہارے مذہب میں بالاجماع کافر ہے تم اس سے حدیث لیتے ہو، یہ فخر کی بات ہے؟ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، خوش آمدید مفتی صاحب، آپ کا انتظار تھا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ تو حسن علی صاحب، میرا خیال ہے ہم پھر ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اگر آپ کہیں۔ جی میں مفتی صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب نے آپ نے خود یہ ٹاپک چنا ہے، سلیکٹ کیا یا کسی اور نے سلیکٹ کیا؟ جو ہمارے سامنے ہے کہ مولا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام علی بن الحسین صلوات اللہ علیہ نے یزید کی بیعت کی ہے، یہ ٹاپک آپ نے چنا ہے؟ جی 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 جی۔ وجہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے آج ہی عثمان صاحب نے رابطہ کیا، اور ابو بکر عمر عثمان ایسے نام ہے، علی حسین حسن، کہ جن سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے۔ تو عثمان صاحب نے آج ہی رابطہ کیا کہ آپ کو آنا ہے پروگرام میں۔ میری بہت ساری مشغولیتیں تھی، لیکن میں نے کہا کہ چلے آپ فرما رہے ہیں تو میں حاضری دے دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ موضوع کیا ہونا چاہیے، تو میں نے ازراہ مذاق کہا، میں نے کہا گزشتہ دنوں آپ کے محبوب اور میرے محبوب کے مابین گفتگو ہوئی تھی۔ ان کے محبوب تو اللہ یاری صاحب ہے اور ہمارے محبوب ہے اویس ربانی صاحب۔ تو میں نے کہا ان دونوں کے مابین گفتگو ہوئی تھی، اور اس گفتگو میں چونکہ اللہ یاری صاحب ایک علمی آدمی ہیں، اور انہوں نے ایک حوالہ دیا تھا کہ واقعہ حرہ کے بعد جب اہل مدینہ نے مسلم کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کی تھی، تو اس موقع پر ہمارے امام، ہمارے جان مال اولادیں ان پر قربان، حضرت زین العابدین رحم اللہ، جو اپنے نام کی طرح خوبصورت تھے، انہوں نے بھی بیعت کی تھی۔ تو اویس ربانی صاحب نے اس پر یہ اعتراض کیا تھا کہ میں ایسی روایات کو دیوار پر مارتا ہوں، یعنی یہ ایک
استعارہ ہوتا ہے کہ یہ میری نظر میں بالکل ایک فضول بات ہے، گھٹیا بات ہے، اور اس کے بعد اس پر انہوں نے آسٹریلیا میں بیٹھ کر ایک عالم صاحب سے آ، باقاعدہ پوڈ کاسٹ بھی کی، اور بہت ساری ہمارے ہاں یوٹیوب پہ جو ہے ان کے کلپس بھی چلے ہیں۔ تو اگر ہوں آپ کو یاد ہوگا لیاری صاحب، میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ سے ایک بات عرض کی تھی، میں اصل میں اس موضوع پر آنا چاہ رہا ہوں کہ روایات کے قبول اور رد کا کیا اصول ہے، اور کس اصول کی بنیاد پر کسی روایت کو قبول کیا جائے گا، چاہے وہ اہل سنت کی روایت ہو، چاہے وہ اہل تشیع کی روایت ہو۔ وہ کیا اصول ہے کہ جن کی بنیاد پر ہم کسی روایت کو قبول کریں گے یا کسی روایت کو رد کریں گے؟ ابو اویس ربانی صاحب کو تو علم سند، علم اصول حدیث، درایت، روایت، متن، سند، اس سے تو کوئی ان کو دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مجھے چونکہ میرا دل نہیں مانتا تو میں اٹھا کے اس کو دیوار پر مارتا ہوں۔ آپ اہل سنت کی روایتوں کو دیوار پر مارتے ہیں، میں شیعوں کی روایتوں کو اٹھا کے دیوار پر مارتا ہوں۔ تو کوئی تو اصول ہونا چاہیے نا۔ آپ اگر کسی روایت کو رد کر رہے ہیں تو اس کا کیا اصول ہے؟ آپ کسی روایت کو قبول کر رہے ہیں تو اس کا کیا اصول ہے؟ شیعوں کے ہاں خود ایک، میں نے آج تک جتنے بھی علماء اہل تشیع سے بات چیت کی ہے، علم اعتبار سے مجھے اور مطالعے کے اعتبار سے مجھے بہت سخت اختلاف ہے اللہ یاری صاحب سے، ان کے لہجے پر، ان کے انداز پر، لیکن یہ علمی آدمی لگے مجھے۔ ان کو استحضار ہے، ان کو استحضار روایات ہے، ان کو شیعہ سنی کتب پر ایک اچھی دسترس ہے۔ ایک ہمارے وہ اصفہانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کچھ محنت کی ہے۔ تو آپ اگر کسی، وہ آپ کو اختلاف ہے مجھے پتا ہے، آپ ان کو بالکل بھی کسی قابل نہیں سمجھتے ہیں جیسے مجھے نہیں سمجھتے ہیں، تو بہرحال، لیکن وہ جو کوئی بھی روایت آپ یوں ہی اٹھا کر کہنے کے من گڑت ہے، کوئی بھی آدمی اٹھا، ٹھیک تو ہے۔ یہ تھا اصل جو اچھا موضوع، اس موضوع پہ میں بات مفتی کرنا چاہ صاحب، رہا ہوں۔ تھوڑا سا جی جی، آپ سینٹر میں رہیے، اور میرا خیال ہے ٹائم چونکہ ہو گیا ہے تو اسنال یہ سب ہم شروع نہ کر لیں۔ نہیں نہیں، اس طرح اجازت دے تاکہ ان کا موقف واضح ہو جائے نا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کا مقصد کیا ہے، یعنی ایک سنی ہونے کی حیثیت سے۔ آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے نا علامہ صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب آپ ہاں کیمرے میں نہیں آ رہے، میرا تھوڑا ہاں تھوڑا ہاں ادھر آئیں۔ ہاں آپ میں جی حسن اپنے صاحب، کیمرے کے تو بیچ میں ہوں، لیکن آپ کے کیمرے کے پتہ نہیں کہاں ہے۔ نہیں میں آپ اپنے ادھر ہو نا کیمرے کے، تھوڑا سا۔ نہیں، وہ اپوزٹ سائڈ میں بیٹھا، ہاں اپوزٹ ڈائریکشن میں۔ دیکھیں، آپ ایک یہاں سنی ہونے یہاں کی ٹھیک ہے۔ حیثیت سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ شیعہ تو ہے نہیں، آپ کے ہاں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ معصوم تو ہیں نہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کے ہاں جو خلفاء ہیں، خلفاء ایک خلافت کی صحت کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ یا تو لوگ کوئی اس سے بیعت کریں، چاہے وہ فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ فاسق فاجر خلیفہ بن سکتا ہے، اس کی طاعت واجب بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے۔ تو یہ چاہے فاسق ہو، چاہے بر ہو، تقی ہو، اس کی خلافت شرعی ہوتی ہے۔ وہ خلیفہ بنتا کیسے ہے؟ یا تو یہ ہے کہ پچھلا والا خلیفہ اس کو تعین کرے، یعنی نصب سے، یا یہ ہے کہ اہل حل و عقد کے حضرات ان سے بیعت کریں، 3 4 5 10 آدمی جو مختلف زمانے میں اہل حل عقد ہوتے ہیں، یا یہ کہ بالغلبہ کوئی آدمی آ جائے، تغلیب کے ذریعے سے وہ اپنے مخالفین کو شکست دے دے، جو مخالف سر اٹھائے اس کو قلم کر دے اور اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کرے، تو ایسے افراد وہ خلیفہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اور ان کی طاعت واجب ہوتی ہے، یہ فاسق فاجر بھی ہوں تو ان کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، اور یہ ان سے ایسے لوگوں سے صحابہ نے بیعت کی وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کے ہاں اگر ہمارے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے، جو غیر معصوم ہیں، انہوں نے یزید سے بیعت کی ہے، تو ثابت کیا ہوتا ہے اس سے؟ یعنی اس میں مشکل کیا ہے؟ ایک سنی ہونے اب کی میرا، حیثیت سے دیکھیں، ان سے اہل مدینہ سب نے بیعت کیا، ٹھیک ہے نا؟ ان سے صحابہ نے بیعت کیا، ٹھیک ہے نا؟ اہل مدینہ، آپ کو واضح، آپ کو پتہ ہے، تاریخ کے ذریعے جن لوگوں کو نہیں معلوم، وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کتب بری پڑی ہیں، کہ یزید، معاویہ نے مرتے وقت یزید صاحب سے انہوں نے وصیت کی تھی کہ آپ کے ساتھ اہل مدینہ لڑیں گے، اور اگر کوئی ایسی لڑائی ہو تو مسلم ابن عقبہ کو ان پر آپ اپوائنٹ کریں، ہمارا خاص آدمی، مخلص آدمی، یہ کسر نہیں چھوڑے گا۔
اور یزید نے وہی کیا جو اس کے بابا نے معاویہ نے وصیت کی تھی. مسلم ابن عقبہ کو فوج کے ساتھ مدینہ بھیجا اور اس نے مدینہ والوں کو تہس نہس کر دی, عورتوں کے ساتھ ریپ کیا خوب. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گورے دوڑا. 1 منٹ بس 2 منٹ مجھے دے دیں. اذان نہیں چل رہی تھی مدینے میں اور مہاجرین انصار کے سر قلم کر دیے گئے, اور جو لوگ بچے ان سے اس بات پہ بیعت لیا گیا ہے کہ آپ یزید کے غلام ہیں. یزید چاہے یہ بات نہیں کہ یزید آپ کا خلیفہ, یزید آپ کے غلام ہیں. چاہے یزید آپ کو بھیج دیں, یزید آپ کو فروخت کریں, یزید نہ کریں آپ اور صحابہ نے بیعت کر دی. بھائی جن صحابہ نے بیعت نہیں کی ان کو قتل کیا گیا. یہ تو تاریخ ہے, دیکھیں. اور اب یزید فاسق فاجر جو بھی آپ کے ہاں وہ مسلم ہے اور اس کی خلافت شرعی ہے, صحیح ہے. صحابہ نے بھی, عبداللہ ابن عمر وغیرہ نے ان سے بیعت کی. آپ بتائیں کہ آپ کے اصولوں کے مطابق اگر مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے ان سے بیعت کی ہے تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ هذا ما اول قارورۃ انکسر فی الاسلام. یہ کوئی پہلی ایسی کڑی کج دیوار نہیں ہے جو اسلام میں کڑی ہو گئی. اس طرح تو بہت ساری اسلامی تاریخ بڑی پڑی ہے ایسے واقعات سے. جی سر بتائیں. انت ما فہمتنی. جی فرمائیے, سمجھائیے. فہم نہیں آشے. میرا سوال یہ تھا, میرا جو سوال ہے وہ سوال جس پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ سوال میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی روایت کو جب رد کرتا ہے, میرا سوال امام زین العابدین رحمہ اللہ کی بیعت پہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اویس ربانی نے جو اپنا پہلا آپ کے اس جواب پر پہلا ریئیکشن دیا وہ یہ دیا کہ میں اس روایت کو اٹھا کے دیوار پر پھینکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اور میں کسی ایک اصول کے پابند ہیں, اہل تسنن اور اہل تشیع, وہ کسی اصول کے پابند ہیں روایات کے رد اور قبول میں یا نہیں ہے؟ یا ہر شیعہ کو یہ اختیار ہے کہ جو روایت ان کے من کے خلاف ہوگی, ان کے دل کے خلاف ہوگی, ان کی چاہت کے خلاف ہوگی, اس پر اسکور ہوگا تو وہ اس پہ کہے گا بھائی ہم تو نہیں مانتے. اللہ یاری صاحب اہل سنت کی روایتوں کے بارے میں کہتے ہیں بھائی یہ روایتیں ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اہل تشیع کی میرے ہاں روایتیں قابل قبول نہیں ہیں. اور میں نے پچھلی پروگرام میں بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ میرے مسلم کی کچھ روایتوں کو قبول کرتے ہیں, کچھ کو رد کرتے ہیں, تو کیا آپ کے ہاں کوئی اصول ہے کہ اہل تسنن کی اس روایت کو قبول کریں گے, اس روایت کو رد کریں گے, یا اہل تشیع کو معذرت کے ساتھ, کیا اہل تشیع کو آپ نے کوئی قانون دیا ہوا ہے کہ یہ روایت قبول کرنی ہے, یہ روایت رد کرنی ہے؟ یہ تو بھائی ناجائز ہو رہا ہے, دونوں چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, مجھے نہیں دے رہے ہیں. ساتھ ہوتے ہیں صاحب حاضر ہے, آپ حکم کریں, ہم آپ کے یہاں پہنچ جاتے ہیں. میری درخواست یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے نا, کہ اگر ایک شخص اٹھتا, آپ میرے موضوع تک پہنچ گئے نا جو میں موضوع اٹھانا چاہ رہا ہوں. میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اور میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. جب آپ آمادہ ہوں تو میں جواب دینے کے جواب دے دیتا ہوں. میں تیار ہوں. مفتی صاحب ایک 10 سیکنڈ اگر مجھے, میں 10 سیکنڈ میں, حسن صاحب نے جو بات کی ہے نا مجھے وہ تھوڑی سی اس لیے کلک کی ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ڈیبیٹ شروع کرنے سے پہلے اصفہانی صاحب کیا کہتے ہیں, اویس ربانی صاحب کیا کہتے ہیں, وہ ایک طرف. یعنی آپ کا اپنا موقف کیا ہے اس پہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیعت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں وہ میرے لیے اہم نہیں ہے, یہ کہتے ہیں کہ ایک اور سوال کا جواب دے دو. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ امپورٹنٹ. اس بنیاد پر جو ان کی اویس ربانی سے ڈیبیٹ ہوئی تھی اس پر میں نے ایک سوال کھڑا کیا ہے. میں وہ میرے اور ان کے نزدیک ان کی بھی کتابوں میں, میری بھی کتابوں میں ہے. ان کے ہم کوئی مانے نہ مانے, ہم تو مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ تاریخی بات ہے, اس میں کوئی کسی کا کفر اسلام کا تو معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بہت سارے ان کے محدثین نے لکھ دیا کہ کانت تقیتن, وہ تقیہ کے طور پہ تھا. وہ سوال نہیں ہے, وہ اتنا کوئی اہم نہیں ہے. بات ہے اس کے اوپر کہ کسی کا بھی رد عمل, کہ یہ جو بات ہوئی ہے, آپ اپنی تاریخوں کو جھٹلا رہے ہیں, آپ اپنی حدیث کی کتابوں کو جھٹلا رہے ہیں, تو یہ جو آپ جھٹلا رہے ہیں اس جھٹلانے کا حق آپ کو دیا بھی گیا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں تو نہیں جھٹلا رہا نا, ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی میں آپ کے ایک منٹ آپ سن لیں رانا صاحب, آپ سن لیں. محترم ناظرین, انہوں نے جو سوال فرمایا نا کہ حدیث قبول کرنے کا اصول کیا ہے اور کس اصول کو قبول کریں گے, جو اصول کیا, یہ ایسی بات ہے کہ جو آپ کے دل کو نہ لگے,
جو آپ کے غیرت کے خلاف ہے وہ کہیں گے وہ نہیں مانتے، اور جو آپ کو اچھا لگے وہ کہیں گے مانیں گے۔ اس میں شیعہ موقف کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ شیعہ کی بات کرتے ہیں نا، ایک موجودہ شیعہ ہے اور ایک وہ شیعہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ موجودہ شیعہ علماء مجسمہ ہیں یہ انحراف کا اور اپنی مذہب کو نہ سمجھنے کا، اور اہل سنت کے علماء اور اکابر کی تقلید کرنے کا، موجودہ علماء شیعہ۔ اور موجودہ عوام جو بھی ہیں وہ اپنے علماء کے مقلد ہیں۔ تو موجودہ علماء سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کے پاس اصول حدیث کیا ہے، وہ وہی بخاری مسلم کے جو اصول حدیث ہیں وہی ان کے ہاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، اس کی حجیت کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں بولا ہے، اس کی کوئی حدیث ودیث نہیں ہے کہ خبر واحد حجت ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہاں کہتے ہیں کہ اس کے قرآن میں آئے کیا ہے، آئے نفر ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، یا یہ ہے کہ اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ ان دو آیتوں سے کبھی یہ اجتہاد تقلید ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی حجیت خبر واحد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں یہ سیرہ عقلا ہے، حالانکہ نہ آئے نفر کا نہ آئے نبا کا خبر واحد سے اس کا دور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور نہ عقلاء کا سیرہ یہ ہے کہ کئی واسطوں کے بعد فلانے نے فلانے سے سنا ہے، فلانے نے فلانے سے سنا ہے، فلانے نے فلانے سے سنا، اس پہ وہ اعتبار کریں، اس کو وہ صحیح مانیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے، یہ اصل میں یہ استدلال کہ خبر واحد حجت ہے، یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ ہمارے علماء کے اپنے آپ سے تو ان کے پاس استدلال ہے نہیں، لیا ہے ان لوگوں نے اہل سنت کے کتب اصول فقہ سے۔ انہوں نے کہاں سے لیا؟ ان کے پاس کوئی حدیث ودیث تو ہے نہیں، ان کے پاس خبر متواتر بہت کم ہے، ان کے پاس صرف یہ روایات ہیں جو کئی واسطوں سے ان تک پہنچا۔ اب اس کو پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ وہ خود کہتے ہیں اس پہ حدیث پہ ہمیں یقین نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث صحیح سے مراد یہ ہے کہ اس کے سند متصل ہے، اور اس کے سند میں سب ثقات ہیں، اور یہ تعبداً حجت ہے، نہ یہ کہ عقلاً واقعاً یہ حجت۔ یہ تعبداً حجت، تعبداً کیسے حجت ہے؟ آئے نفر آئے نبا، اور پھر کیا ہے یہ سیرہ عقلاء وغیرہ، دلیل عقل۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمارے علماء مقلد ہیں جماعت مخالفین کے، اکثر 99.99% جو علماء ہیں مقلد ہیں اہل سنت کے۔ اہل سنت کے علماء انہوں نے اپنے سے من گڑت بنا دیا، کیونکہ ان کی مجبوری ہے، حدیث ہے نہیں ان کے پاس، سنت ہے نہیں ان کے پاس۔ وہ سنت پہ عمل کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھی جی یہ دلائل۔ عرض یہ ہے یہ دلائل اولاً ان دلائل سے خبر واحد کی حجت ثابت نہیں ہوتی، اور عقل کے نزدیک خبر واحد کیا ہے کہ فلانے نے فلانے سے سنا ہے، فلانے نے فلانے سے سنا ہے، فلانے سے فلانے سے سنا ہے۔ یہ بالکل سب عقلاء کے نزدیک یہ حجت سے ساقط ہے۔ آپ کسی بھی محکمے میں جائیں، کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی بھی علمی موضوع کو آپ اس طرح تاریخی امر کو اس طرح ثابت کریں کہ فلانے نے، میرا ابا جی نے اپنے پردادا سے سنا ہے، پردادا نے اپنے پڑوسی سے سنا تھا، اس نے 20 سال پہلے کسی قصائی سے سنا تھا، پھر وہ اس طرح وہ جا کے 200-250 سال پہلے کا واقعہ سنا، وہ کہیں گے نکل جائے یہاں سے، اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ عقل کے نزدیک بہت ہی سخت، اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، وہ جس چیز پہ آپ کو یقین ہی نہیں، اس کو آپ کیوں اس پہ اعتبار کرتے ہو؟ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، ظن کا حق کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اس پہ بے شمار ہیں، تو اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ میرے محترم ناظرین، اس میں اصل اسلام یہی ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری جو امت ہے یہ ان پڑھ امت ہے، اور میری یہ امت یہ معصوم بھی نہیں ہے، یہ احادیث میں گڑبڑ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ لکھنے والے نہیں ہیں، جو چیز لکھی نہیں جاتی وہ گم ہو جاتی ہے، جو سنت نہیں لکھی جاتی وہ گم ہو جاتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ نقل نہیں کرتے، نقل بھی کریں تو اس میں حافظہ جو ہے، حافظہ معصوم نہیں ہوتا، حافظہ میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اچھا، اور پھر لوگ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے اس میں کم و زیادہ تو کریں گے نا، یہ تو واضح بات ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ نے قرآن کی گارنٹی دی، سنت کی تو گارنٹی نہیں دیا نا، کہ سنت میں کوئی جھوٹ نہیں بنا سکتا۔ تو عرض یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بخوبی پتہ تھا، اس رسک کا، اس ڈینجر کا، کہ میں تو آخری نبی ہوں، اور میری سنت واحد سنت ہے جو قیامت تک، میرے بعد کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے۔ اس کو امانت داری کے ساتھ 10,000 سال، 20,000 سال، 50,000، 1,00,000 سال کے بعد آنے والے لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے؟ سن رہے نا، کیسے پہنچایا جائے؟
اللہ کو بھی یہ پتا تھا, اس نے بھی, اس کا آخری نبی ہے, اس کیسے پہنچایا جائے. اہل سنت سے پوچھیں, ان کے پاس یہ سوال, انہوں نے اس کے پاس جواب ہی نہیں ہے جی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بنایا کہ ان کی سنت بغیر حذف و اضافے کی, بغیر کسر و انکسار کی, بغیر تحریف کے, کمی زیادتی کے, یقینی طور پر اگلے والے نسلوں تک پہنچے. یہ کہتے ہیں کوئی نہ انہوں نے کوئی قدم اٹھایا, کچھ بھی نہیں کیا. تو مطلب یہ ہے کہ ان کے دین میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خائن, اللہ بھی خائن, دونوں غدار, کہ انہوں نے اپنی ہدایت کو محفوظ رکھنے کا کوئی طریقہ کار نہیں بنا. ہمارے ہاں اس کا اچھی طرح سے بہترین طریقہ کار ہے. وہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیسا شخص موجود ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا علم ایک معصوم کو منتقل کیا, امام علی علیہ السلام. امام علی علیہ السلام نے اپنے ایک معصوم کو منتقل کیا, امام حسن, امام حسین, 12ویں امام, اور قیامت تک جب تک دنیا ہے معصوم دنیا میں رہے گا. اب شیعہ احادیث میرے موقف کے مطابق اور شیعہ علماء سب اہل سنت ہیں بھائی. شیعہ علماء حدیث کے معاملے میں یہ دشمن حدیث ہیں, یہ سنی ہیں. میرے موقف میں اور ان کے موقف میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں, ہمارا موقف یہ ہے کہ امام جعفر صادق, امام محمد باقر علیہ السلام کو, امام رضا علیہ السلام کو, ان کو بخوبی پتہ تھا کہ 12ویں امام کی ایک طویل غیبت ہوگی, اور اس غیبت میں لوگوں کی رسائی نہیں ہوگی امام معصوم علیہ السلام تک. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے اصحاب کو کتب حدیث لکھوا دی, ہزاروں کی کتاب حساب سے, اور یہ کتب حدیث لکھی گئیں, امام ائمہ علیہ السلام کے زیر نظارت لکھی گئیں, اور شیعوں کے ہاں یہ اس زمانے میں معروف مشہور تھیں کہ یہ کتابیں یہ ائمہ علیہ السلام کی تائید شدہ ہیں, ان پہ عمل ہے, ان پہ عقیدہ ہے, ان پہ سب کچھ دین انہی سے لینا. اور کلینی رحمہ اللہ خود انہی جن لوگوں نے یہ حدیث کی کتب لکھی انہی کے شاگرد ہیں, صدوق انہی کے شاگرد ہیں, نعمانی انہی کے شاگرد ہیں, انہی کتب میں سے انہوں نے کتابیں لکھی. تو عرض یہ ہے کہ ہمارے ہاں کون سی حدیث صحیح ہے, اور آپ کے ہاں کوئی حدیث صحیح ہو نہیں سکتی. علامہ صاحب, شیعوں کے ہاں کون سی حدیث صحیح ہے؟ شیعوں کے ہاں وہ حدیث صحیح ہے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنی زیر نگرانی لکھوائی ہیں, ان کے اصحاب نے لکھی ہیں. ان کی کتابوں کا نام اصول ہے, اصول الحدیث ہے, اور جو حدیث اصول سے لی گئی وہ سب کے سب صحیح نہیں ہے. صحیح لفظ غلط ہے, کیونکہ صحیح لفظ کو بگاڑا گیا ہے. صحیح لفظ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کی سند متصل ہے, اس کے سب رجال ثقات ہیں. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں بولا ہمیں نہیں پتا, تو ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, کیونکہ ہم عوام سے جب کہتے ہیں نا فلان چیز صحیح ہے, تو اس کا مطلب یہ 100% کریکٹ ہے. لیکن علماء اہل سنت اس سے یہ مراد نہیں لیتے, علماء شیعہ اس سے یہ مراد نہیں لیتے, کہتے ہیں یہ حجت ہے بھائی, یہ ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے, ہمیں یقین نہیں ہے صحیح ہے, خبر واحد ہے, ظنی ہے, یہ خبر واحد ہے, یہ ظنی ہے, ہم ہو سکتا ہے پیغمبر نے بولا نہیں بولا ہمیں کیا معلوم. بس یہ ٹیکنیکلی طور پہ یہ حجت ہے. کیسے ٹیکنیکلی طور پہ حجت؟ آئے نفر. تو عرض یہ ہے میرے محترم, حدیث صحیح کون سا ہے؟ یہ ہمارے احادیث صحیح نہیں ہے ان معنوں میں جو ہمارے احادیث یقینی ہیں 100%. تو عرض یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ ملاک کیا ہے, معیار کیا ہے احادیث کے صحت کا؟ یقین. علامہ صاحب, یقین ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, امام معصوم کا فرمان ہے, تو وہ حدیث صحیح ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. وہ ظن ہے, اور قرآن نے فرمایا ظن کی اتباع نہ کرو. اب بھی مفتی صاحب پھر کوئی شروع کرنے کا ہم کریں, چونکہ آڈینس بھی ویٹ کر رہی ہے حسن صاحب, تو مفتی صاحب کا موقف لیتے ہیں. یہ تو شروع تو ہو چکا ہے نا. مفتی صاحب آپ نے میوٹ کیا اپنے آپ کو, پھر اب میوٹ کریں اپنے آپ. تو میرا خیال ہے باقاعدہ ٹائم لگا کے شروع کر دیں حسن اللہ یری صاحب, ان کا موقف لیتے ہیں نا. شروع ہو چکا ہے رانا صاحب. اب انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا نا, اب یہ سوال کا اب دیکھتے ہیں کہ جواب میں کیا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں میں کہ ٹائم لگا دیتے ہیں. تو کتنا ٹائم رکھا جائے تاکہ باری باری بولیں؟ شروع میں 10 منٹ ٹھیک ہے, ابھی 10 منٹ ان کو دیتے ہیں. مجھے اعتراض نہیں ہے, وہ جتنی دیر بولنا چاہیں کوئی بات نہیں. مفتی صاحب 10 منٹس میں لگا رہا ہوں, آپ بسم اللہ کریں. میوٹ ہیں آپ, میوٹ ہیں علامہ صاحب, اپنے آپ کو اب میوٹ ہے. اب صحیح ہوگا, آواز آ رہی ہے اب صحیح ہے. آپ نے بڑی اچھی تقریر کی, اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تقریر ہمیشہ جو ہے وہ اہل سنت کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ توپ اور تلواریں چلا دیتے ہیں کہ اہل سنت غلط ہیں,
میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا، اہل سنت والجماعت کے نزدیک الحمدللہ احادیث کی جس طرح حفاظت ہوئی ہے اور جس طرح اللہ رب العزت نے ان رجال کار کو اس کام کے لیے مختص کیا، تو اس سے بہتر تو آج تک تاریخ میں آپ خود نہیں لا سکے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ موجودہ علماء، میں نے تو موجودہ علماء کی بات ہی نہیں کی آپ سے کہ موجودہ علماء کیا کہتے ہیں۔ میں نے تو آپ سے سوال یہ کیا کہ اہل تشیع کے ہاں جو بنیاد ہے اس بنیاد کو آپ ہمارے سامنے پیش کریں کہ اہل تشیع کے وہ لوگ جن کو آپ مانتے ہیں، کیونکہ میں 2-3 مرتبہ آپ سے بات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر آپ کو بھی ایران کی طرح کوئی حکومت میسر آ جائے تو آپ بھی ایک امام ہونے کے دعوے دار ہوں گے، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے وہ اصول جو آپ کے بڑے بڑے علماء نہ سمجھے ہیں اور آپ کے بڑے مجتہد نہیں سمجھے، وہ آپ سمجھے۔ وہ ایک الگ سوال ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہاں سوال نہیں ہے، سوال ہے یہاں پر اہل تشیع کے ہاں روایات کے رد اور قبول کے اصول، کیونکہ ہمارے اہل سنت کے ہاں رد اور قبول کے جو اصول ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ اب آپ نے کہا حدیث صحیح ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں حدیث صحیح کے جو 5 شرائط ہے کہ سند متصل ہو، راوی عادل ہو، راوی ضابط ہو، روایت شاذ نہ ہو، روایت میں علت نہ ہو۔ اب جیسے جیسے ان صفات میں کمی آتی جائے گی، روایت کا درجہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ آپ ہمارے ہاں بخاری مسلم یہ اس درجے کی ہے کہ انہوں نے صحت کا اہتمام کیا ہے۔ آپ کے ہاں تو آپ کی جو 4 معتبر کتابیں ہیں وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کی تمام روایتوں کو صحیح قرار دیا جائے، بلکہ آپ کے ہاں ہی لکھا ہے، میں ایک عبارت رانا صاحب پڑھنے لگا ہوں۔ جی پلیز۔ علامہ باقر مجلسی صاحب لکھتے ہیں، عربی ہے یہ الرسائل الرجالیہ، میں اس کی عربی کے بجائے اردو پڑھ لیتا ہوں، عربی بھی ہے، عربی پڑھ لیتا ہوں جی، عربی پڑھ لیتا ہوں، چلے جی وہ تھوڑی فکما انا لا نحتاج الى سند لهذه الاصول الاربعه واذا اوردنا سندا فليس الا للتيمن والتبرك والاقتداء بسنة السلف وربما لم ينالوا بذكر سند فيه ضعف او جهالة لذلك فكذا هؤلاء الاكابر المؤلفين لذلك كانوا يكتفون بذكر سند واحد إلى الكتب المشهورة وإن كان فيه ضعف أو مجهول۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اصول اربعہ کے لیے سند کی ضرورت نہیں، اور اگر ہم کوئی سند ذکر بھی کرے تو وہ محض تبرک اور سلف کی سنت پر عمل کے طور پر ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سند میں ضعف یا راوی کی جہالت کے باوجود اسے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جلیل قدر مصنفین یعنی شیعہ حضرات مشہور کتابوں تک ایک ہی سند پر اکتفا کرتے ہیں، چاہے اس میں ضعف ہو یا راوی مجہول ہو۔ الرسائل الرجالیہ للکلباسی جلد 4 صفحہ نمبر 388۔ یعنی آپ کے نزدیک تو سند کی کوئی اہمیت ہے نہیں، اور جن لوگوں نے یہ اصول بنایا کہ لولا الاسناد لقال من قال ما شاء قال، یہ اس الفاظ کو مختلف اس طرح سے، ہمارے ہاں تو سند کو یہ اہمیت ہے کہ اگر سند میں ایک راوی بھی اس کے اندر کمی آ جاتی ہے کس چیز میں، ضبط میں، جو آپ نے کہا نا کہ محفوظ نہیں ہو سکتا، ہمارے ہاں ضبط صدر یا ضبط کتابت یہ دونوں اتنے اہم ہے کہ اگر کسی کے ضبط میں اتنی کمی آ جائے کہ وہ درجہ صحت سے نیچے آ جائے تو اس کی روایت کو کبھی صحیح نہیں کہتے۔ اور آپ ان لوگوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک تو کوئی سند ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک ہے یا نہیں ہے، آپ کی کتاب میں نے پڑھی کہ آپ کے نزدیک سند کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ائمہ نے ہزاروں کتابیں لکھوائی، یہ ائمہ کون سے سن میں تھے؟ یہ ائمہ کوئی ایسے تو نہیں ہے نا کہ کوئی آج سے 10,000 سال پرانے تھے، یہ اس زمانے میں آئے کہ جب اسلام موجود تھا اور
شیعہ بمانا ان شیعت کے، جس شیعہ کے جس معنی میں امام ابو حنیفہ شیعہ تھے، جس معنی میں امام شافعی شیعہ تھے، جس معنی میں امام احمد بن حنبل شیعہ تھے، یہ بڑے بڑے شیعہ موجود تھے، تو ان کتابوں کا تذکرہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ملتا؟ ان کا تذکرہ وہ رجال جن سے ہماری صحاح نے باوجود شیعہ ہونے کے ان سے اتنی ساری روایتیں لی۔ شیعہ کا معنی یہاں جو ہے اللہ یاری صاحب نہیں ہے، شیعہ کا مطلب یہاں محب اہل بیت ہے، یہاں اہل بیت کے نام پر بہت کچھ کرنے والے مراد نہیں ہے، یہاں مراد وہ آدمی ہے جس کو اہل بیت سے محبت ہے۔ تو میرا سوال اپنی جگہ کھڑا ہے کہ آپ کی کتب جو آپ کے شیعہ کے نزدیک معتبر ہونی چاہیے، وہ کتب آپ کا شیعہ اٹھ کر آپ کی کتابوں کو اٹھا کر کہتا ہے کہ میں ایسی کتابوں کو دیوار پر مارتا ہوں، تو آپ کے شیعہ آپ کی اپنی کتب شیعہ کو اہمیت نہیں دیتا۔ ہماری کتب سنت کو آپ اہمیت نہ دیں، ہمیں اس سے آپ کو شکوہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ کا شیعہ آپ کی اپنی کتب کو جو اہمیت نہیں دیتا، تو کیا کوئی اصول ہے عند شیعہ کہ شیعہ کون سی کتاب کو مانیں گے، کون سی روایت کو مانیں گے اور کون سی کو نہیں مانیں گے؟ تو لہٰذا میرا جو سوال ہے وہ آپ سے اہل سنت کے متعلق نہیں ہے، میرا سوال آپ سے اہل تشیع کے متعلق ہے کہ اہل تشیع اپنی کتابوں کو کیوں نہیں مانتے، اپنی سندوں کو کیوں نہیں مانتے؟ حسن صاحب، اب آپ کی علامہ خدمت میں صاحب عرض نے کروں کہ 7 منٹ بات کی ہے، جی 7 منٹس نا، چلیں تو آپ بھی پھر 7 منٹ ہی بات کر لیں۔ اور مجھے ان کی انشاءاللہ۔ بات میں حسن صاحب ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، علامہ صاحب کا پوائنٹ بڑا نوٹ کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں روایات کو رد یا قبول کرنے کا اصول کیا ہے آپ کے ہاں، آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اور علامہ مجلسی تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیسک 2-4 باتیں یہی تھیں۔ جی بسم اللہ۔ جی دیکھیں محترم ناظرین، علامہ صاحب نے بالکل ان کے سوال کے جواب نہیں دیا کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ میری امت کے میرے بعد میرے احادیث میں ہیر پھیر ہو سکتی ہے، مجھ میں احادیث میں اضافہ کمی ہو سکتی ہے، احادیث ضائع ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے ان احادیث کو محفوظ رکھنے کا کیا طریقہ کار سوچا؟ آپ کے جو اصول حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اصول حدیث ہیں، ان میں سے ایک اصول حدیث آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں۔ آپ نے جو فرمایا نا کہ ہمارے پاس صحیح حدیث کی یہ تعریف ہے، اس کو کسی شرعی دلیل سے ثابت کریں۔ یہ جو آپ نے 5 ضابطے دیے نا کہ صحیح حدیث کی خصائص یہ ہیں، آپ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، اصول آپ نے بنائے اپنے جیب سے لگا دیے اس میں کہ یہ اصول حدیث ہیں، اور آپ کے پاس یہ اصول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں ہے؟ اصل صاحب شریعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وبالمؤمنین رؤوف حریص علیکم، جو جن کو حرص ہے، جن کو بڑا ہی فکر ہے، بہت ہی غم ہے اہل تمام انسانیت کے نجات کا تا روز قیامت، انہوں نے اپنے احادیث محفوظ رکھنے کا کیا طریقہ سوچا؟ یہ آپ کے جو اصول حدیث ہیں یہ سراسر من گڑت ہیں، یہ سراسر بدعت ہیں شیخ صاحب، یہ کٹ گئے ہیں جی۔ یہ ہمیشہ جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں نا، یہ چلے جاتے ہیں نقل لینے کے لیے، کاٹ کے چلے جاتے ہیں نقل لینے کے لیے، اور میری بات نہیں سنتے، یہ پھر آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، میرے پاس کاغذ ہے، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ہوں، بیچ میں بس کاٹ کے نہ جائیں، آپ سن لیں۔ نہیں، آپ نے پوچھا کہ آپ کے ہاں کون سے اصول حدیث ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ جواب دیا کہ ہمارے پاس اصول حدیث، یقین اگر آپ کے پاس یہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، یہ ہمارا اصول حدیث ہے، اس کی اتباع نہ کرو جس پر آپ کو یقین نہیں ہے، جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، جس کا آپ کو پاس علم نہیں ہے۔ ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، ظن کا حق کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن مجید میں ظن کی جو ہے کہ مذمت بے نہایت ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا آپ کے پاس اصول حدیث ہے، یہ اصول حدیث کہاں سے؟ اور آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں بہت علم جرح و تعدیل ہے، ہم روات کے ضبط کو دیکھتے ہیں۔ بھائی ادھر دیکھیں، میں آپ کے پاس 2 مثال دیتا ہوں، چاہیے تو میں مزید 20 مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک امام علم جرح و تعدیل میں، اس کا نام ہے بخاری۔ آپ کا ایک دوسرا امام ہے جس کے آپ مقلد ہیں، اس کا نام ہے ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ نے جتنے لوگ اللہ کو آسمان میں سمجھتے ہیں اس کو تکفیر کی، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ تو ابو حنیفہ کے نزدیک بخاری بھی کافر، مسلم بھی کافر، احمد بن حنبل بھی کافر، ترمذی بھی کافر، نسائی بھی کافر۔
یہ عجیب ماجرا. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اصول ہیں جرح و تعدیل کے. اب جرح تعدیل یہی ہے, سب کافر تمہارے مذہب کے امام کے ہاں کافر. اور مزے کی بات ہے, تمہارے امام بخاری اور تمہارے اکابر محدثین ابو حنیفہ کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ کافر تھا, 2 دفعہ اس سے کفر سے اس سے توبہ زبردستی لیا گیا. او سبحان اللہ, عجیب ماجرا, کہ اس سے بدتر شومتر نہستر اسلام میں پیدا نہیں ہوا. کیا کیا اور اسی طرح ایک دوسرے کے جو آپ کے ہاں جرح ہے, ان کے تمام ائمہ نے ایک دوسرے کی تکفیر کیا. یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں علم جرح, یعنی ان کے ہاں جو جرح و تعدیل فلان ضابط ہے فلان ضابط نہیں ہے فلان سے, یہ سب شہوت کے روح سے, ہوا و ہوس کے روح سے یہ جرح ان کی تعدیل ہے. دلیل چاہیے تو میں ان کو, اس پہ کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. پھر دوسری بات ہے میرے استاد محترم, آپ نے سنا نہیں شیخ صاحب, اچھی طرح سے میرے اس جملے کو سن لیں. میری اس بات کو 10 سال کا عمر کا بچہ بھی سمجھتا ہے, 5 سال کا عمر کا بچہ اگر ذہین ہو تو سمجھ لیتا ہے, 70 سال آدمی بھی سمجھ لیتا ہے کہ آپ کے احادیث پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. کیونکہ آپ کے احادیث کا دار و مدار کیا ہے؟ فلانے نے فلانے سے سنا, فلانے نے فلانے سے سنا, فلانے نے پردادے سے سنا, پردادے نے پڑوسی سے سنا, پڑوسی نے قصائی سے سنا, قصائی نے اس سے خیاط سے سنا, جو سلائی کرنے والا ہوتا ہے اس سے سنا, ٹیلر سے سنا, اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے صحابی سے, صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب عجیب غریب معاشرہ ہے جی. اور انہی حدیث میں بے شمار, میں آپ کو اسلام میں سب سے بڑا رکن کیا ہے؟ توحید ہے. توحید ہے. آپ بھائی, آپ کے پاس تو متواتر احادیث ہے نا کہ اللہ آسمان میں, یہ تو تواتر معنوی ہے کہ اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے, کرسی سے طرح نکلتی ہے, اس کا پیر ہے, اس کے ناخن ہے, پتہ نہیں کیا کیا کیا, یہ تو تواتر معنوی ہے. تنزیح میں آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے, اور آپ اپنے متواتر احادیث کو نہیں مانتے. یہ میرے سامنے ماتریدی صاحب بیٹھے ہیں, ان کے امام ابو حنیفہ تکفیر کرتے ہیں جی کہ جو بھی کہہ دے اللہ آسمان میں کرسی پر بیٹھا ہے وہ کافر ہے جی. ان کے تمام اکابر اشاعرہ ماتریدیہ کے متفق القول ہیں کہ یہ جو بھی ہے اس کا عقیدہ یہ کافر ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ عجیب, یہ جو پاکستانی ڈرامے ہوتا ہے نا, کامیڈی ڈرامے 50-50, احادیث ان کے پاس متواتر, نام بھی رکھا اہل سنت, اور کہتے ہیں ہمارے پاس احادیث محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ موجود ہے. تو ان احادیث پہ یقین کیوں نہیں, ایمان کیوں نہیں رکھتے, تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے تو آپ کے وہ وہابی بھائی جو ہیں آپ کی تکفیر کرتے ہیں کہ آپ اسماء و صفات کے منکر ہیں. ابن تیمیہ نے جو اتنی کتابیں لکھی ہیں, صرف ایک کتاب شیعوں کے رد میں لکھا ہے, اس کی ساری کتابیں تم اشاعرہ ماتریدیہ کے رد میں کہ آپ لوگ کافر و اسماء و صفات کے منکر ہو. میں مذاق کر رہا ہوں؟ یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ سب باتیں صحیح ہیں. اچھا, اب عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا فلانے سے سنا, یہ سب عقلاء کے نزدیک حجیت سے ساقط ہے, کیونکہ انسان کا حافظہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, جتنا حافظہ بھی صحیح ہو وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کے مختلف وجوہات ہوتے ہیں, لوگوں کے ہوا و ہوس ان کے نقل میں اثر انداز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو جرح و تعدیل ہے وہ خود اعتبار سے ساقط ہے, کیونکہ آپ کے اکابر ائمہ سب مجروح ہیں. اچھا, وہ تعصبات کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے بڑے تکفیر کیے. اب آتے ہیں شیعوں کے نزدیک. میں نے آپ کو جواب دیا کہ ہمارے ہاں یقین ہے. آپ نے علامہ مجلسی کی جو بات سنی ہے نا, آپ پتہ نہیں عبارت پڑھتے ہیں, سمجھ آیا نہیں آیا. علامہ مجلسی نے میری بات کی تائید کی ہے کہ ہمیں کتب اربعہ کے رجال کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اصول سے لیے گئے ہیں شیخ صاحب. ابھی آپ ادھر بیٹھے نا, بخاری سے آپ روایت کریں, آپ کے پاس اجازہ حدیث ہے؟ آپ سے جب پوچھا جائے آپ سے پاس اجازہ حدیث ہے کہ نہیں, آپ کہیں گے جی ہاں میرے پاس اجازہ حدیث ہے. کن سے لیا؟ میرے شیخ صاحب لاہور میں بیٹھے ہیں, انہوں نے اجازہ حدیث لیا. انہوں نے اپنے شیخ سے لیا. انہوں نے, یہ سلسلہ چلتا جائے گا بخاری تک. اس سند کی کیا اہمیت ہے؟ پلیز رانا صاحب اجازت دیں. اس سند کا اجازت ہے, میں بات ختم. ایسا نہیں. علامہ صاحب میرا جملہ ختم ہونے دینا, میرے بیچ میں نہ کر. رانا صاحب آپ کیوں بڑکاتے ہیں بھائی؟ مجھے میرا جملہ تو ختم ہونے دینا. آپ جواب کے وقت میں مجھے گالی دیتے رہے اور میں آپ کو پھر جواب کو بھی موقع دوں, ایسا تھوڑی ہوگا. مفتی صاحب مجھے معاف کریں, میں نے گالی دیا, پھر آپ جواب میں گالی دیتے نا, پھر جواب میں گالی دینا. دیکھیں عرض یہ ہے, عرض یہ میں نے کون سی گالی دی؟ آپ کے پاس حدیث کی اجازت ہے شیخ صاحب, اجازت ہے نا. ایک منٹ مفتی صاحب, مفتی صاحب جملہ پورا کرنے دیں. مفتی صاحب لائن پوری کریں. جی حسن صاحب
جملہ بہت میں لمبا آپ کو ہوگا. بھی ٹائم دوں گا. او بھائی حسن صاحب کسی نے آپ آپ کو جملہ گالی پورا نہیں کریں. دیا, آپ کیوں کہتے ہیں میں نے کہا آپ کو گالی دیا؟ ان تو کو آپ جواب نے نہیں آتا تو یہ کافر اور پکڑ یہ اور لیتے ہیں یہ کہ سب گالی کہہ دی دیا, بھائی. کافی ہے کون نا سی گالی ہمارے دی اس لیے, کو؟ کافی ہے نا ہمارے لیے یار, کافی ہے ہمارے لیے, مفتی صاحب کافی ہے ہمارے لیے. آپ اپنی آپ نے ٹرم میں جس نا کی آپ اس کو تکفیر ڈریس کر کر دی وہ لیجئے گالی گا سے نا. کم ہے کیا؟ آپ کو اگر کوئی غلط فہمی ہوئی آپ اس کو ڈریس کر لیجئے گا. حسن صاحب کی لائن پوری ہونے دے, میں آپ کو بھی 10-20 سیکنڈ دے دوں گا, کوئی ایشو نہیں. حسن صاحب آپ پوری کریں لائن, پھر مفتی صاحب کی طرف پلیز وہ جب وہ ٹائم جی. کا شرط نہیں لگاتے, آپ ٹائم کا کیوں شرط لگاتے ہو شیخ رانا بھائی؟ جب میں نے ٹائم کا شرط نہیں لگایا, انہوں نے ٹائم کا نہیں شرط نہیں لگایا, آپ بیچ میں ٹائم کا شرط لگاتے ہو نا کہ 7 منٹ بات کریں زیادہ نہ کریں. وہ اپنی مرضی سے انہوں نے بات کی, ان کی بات ختم ہو گئی تو میں نے بات شروع کیا نا. انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں نہیں, تو میں میں نے تو دیکھیں جواب اگر دینے دو. 10 منٹ بولے تھے انہوں نے. نہیں ٹائم نہیں لگانا تو پھر آڈینس حسن صاحب اعتراض کرتی ہے نا کہ آپ کو ٹائم زیادہ دے رہے ہیں. مجھ پہ الزام لگتا ہے جو ان کو ٹائم زیادہ دے رہے ہیں, دیکھیں آپ پھر نے الزام ٹائم کی لگتا ہے نا. پابندی میں آپ نے دیکھیں یہ گفتگو خراب ہوئی ہے. وہ کچھ نہیں بولتے اگر آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتے. میں بالکل ٹھیک ہے. بولوں اور گا, یہ شیخ صاحب ابھی تو اب میں اچھی طرح سے بولوں گا سن لیں. نا, پہلے میں نہیں بولتا. یہ میرے آپ سے آپ ایک اعتراض ہے, اعتراض رہے گا. 2 اعتراضات میرے آپ سے ہیں. پہلا اعتراض ہے موضوع پر نہیں رہتے, موضوع سے بھاگ جاتے ہیں. سوال آپ سے ہوا, جواب نہیں دیا. نمبر 2, آپ سے پہلے بھی کہا تھا اپنے لہجے کو, اپنے انداز کو مناسب کیجئے. ہم یہاں آتے ہیں اپنے دلوں کو خوش کرنے کے لیے, اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ہم آپ سے اپنی بڑوں کی تکفیریں کرواتے رہیں. او ٹھیک ہے نا بھائی جی, اگر آپ ہمارے بڑوں کو کافر کہیں, ہمارے بڑے میوٹ ہو گئے, میوٹ ہو گئے شیخ صاحب, خود آپ نے میوٹ کیا اپنے آپ کو. اور میوٹ کرو اپنے آپ کو. بھائی آپ کے کیوں ہو بڑوں نے ایک جاتا دوسرے کی ہے. تکفیر کی. ابو حنیفہ بخاری ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ نے گالی دی. یہ میری گالی ہے؟ آپ دیکھیں, آپ مجھ سے مطالبہ دلیل کریں شیخ صاحب. محفل آپ پہ جا رہی, آپ نے تمہارا شروع کر دیا. محفل جی آپ پہ جا رہی, آپ نے تمہارا شروع کر دیا. یہ تو پتہ چلا طریقہ نہیں ہے کلام کا. مفتی صاحب چلیں آپ کا جواب آپ لیتے کے ہیں. مفتی صاحب آپ کا جناب جواب شیخ لیتے محترم, بہت معذرت کے ساتھ, آپ کے آپ کو اکابر تمہارا میں ائمہ, بہت فرق ہوتا آپ ہے کے نا. اکابر ائمہ تو پہلے دیکھیں جب دیکھیں میں نے حسن بات کی. صاحب, مفتی صاحب میری بات سنیں نا. پہلے آپ مجھے کہتے ہیں جی آپ ماڈریشن کریں, پھر آپ کہتے ہیں آپ ٹائم کیوں لگاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا نا. آپ نے اگر ازادہ نہ کر دے تو پھر میں چلا جاتا ہوں نا, میری بھی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, میری طرف میں سے نے پھر تو کیا آپ کرنا کو ہے. ٹائم لگانے کی پوری اجازت ہے. انہوں نے 7 چلیں منٹ آپ نے لگا دیے, 7 منٹ سے 1 منٹ اوپر ہو گیا, میں خود بند کر دوں گا. مجھے بہت اور بہت اس بات پر جو ہے نا کمانڈ ہے کہ میں جی جتنی دیر آپ مجھے دیں گے بیان کے لیے بھی مجھے کمانڈ ہے, میں اتنی دیر بات کروں گا. نہ 1 سیکنڈ اوپر, نہ ٹھیک 1 سیکنڈ کم چلیں, ہوگا, اوپر نہیں ہوگا. مفتی صاحب شروع کریں. میں نے ٹائم لگا بسم دیا, اللہ آپ ابھی شروع الرحمن انہوں کریں. نے جو 2 منٹ بات کیا نا ان سے کم کر لیں. ابھی انہوں نے 2 منٹ بات کی بغیر میرے مداخلے کے, اس کے ٹائم حساب کریں اس کا, ٹھیک ہے نا بھائی. چلیں مفتی صاحب شروع کریں. آپ بھی 2 منٹ زیادہ لے لیجیے گا. حسن صاحب آپ بھی 2 منٹ زیادہ لے لیجیے گا. جی جی مفتی صاحب. پر میوٹ کر دی اپنے آپ کو, پر میوٹ کر دی. آواز نہیں آ رہی. وہ خود اپنے آپ کو میوٹ کر لیتا ہے بار بار. ان میوٹ کرو شیخ صاحب, ان میوٹ مائکرو فون. مفتی صاحب آواز نہیں آ رہی, نہیں آ رہی. مفتی صاحب آپ کی آواز نہیں ان آ رہی. میوٹ کریں شیخ صاحب, ان میوٹ کریں پلیز. ان میوٹ کریں اپنے آپ کو. ان میوٹ آپ کے ہاں سے ہوتی ہے. میں نے آپ کے ٹائم ہاں یہاں میں سے نے دیکھ لیا. اب ہوسٹ نے مجھے کر دیا, آپ کے ہوسٹ کی طرف سے ہو جاتا ہے, میں کیوں چلیں کروں گا. مجھے نہیں معلوم شیخ صاحب, بسم اللہ کریں. دیکھیے پہلی بات تو یہ رانا صاحب کہ میں نے چودھری صاحب سے بات عرض کی تھی کہ مجھے کہیں جانا ہے, میں 10:30 بجے تک آپ کو میسر رہوں گا. ٹھیک ہے, میرا صحیح. آدھا گھنٹہ رہے گی. ٹھیک ہے. اگلی بات یہ ہے کہ میرے سوالوں کے جواب ابھی تک اللہ یاری صاحب نہیں دے چکے ہیں. وہ ہماری تکفیروں کے اور ہمارے لوگوں کے آپس کے اختلافات کے پیچھے لگے ہوئے. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں اصول کیا ہے, کس کے ہاں کیا اصول ہے. ان کو چاہیے کہ ہمیں اپنے اصول, اپنے جن کو یہ مانتے ہیں, یہ تو آج کے شیعوں کو تو مانتے نہیں ہے, 1 صدی کے شیعوں کو مانتے نہیں ہے. پرانے کسی شیعہ کی بات بتا دینا کہ اس شیعہ کے ہاں یہ اصول ہے.
اب ان کی کتاب میں سے پڑھتا ہوں کہ ان کے ہاں حدیث صحیح کیا ہے. هو متصل سندہ الى المعصوم بنقل العدل الضابط عن مثلہ فی جمیع الطبقات. جو تعریف اہل سنت والجماعت کے ہاں جھوٹ بقول اللہ یاری صاحب کے وہ جھوٹ ہے، وہ غیر محفوظ ہے، وہ ایک ڈھکوسلا ہے، وہی اصول ان کی شیعہ کی معتبر تمام کتابوں میں موجود ہے. اب بتائیے اگر شیعوں کے ہاں ایک چیز اصل ہے اور ان کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، وہ اللہ یاری صاحب نہیں مانتے ہیں، تو اس نام ماننے کا الزام اہل سنت پر کیوں ڈالتے ہیں؟ مجھے تو اس بات پر فخر ہے کہ میرے پاس بخاری و مسلم ہے. مجھے تو اس بات پر فخر ہے کہ میرے پاس ابن حجر، ذہبی اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری تمام جتنے راوی تھے ان پر کام کر کے ان کی زندگیاں ہمارے سامنے رکھ دی. آپ کو اعتراض ہے اس بات پر کہ آپ کا شیعہ اہل سنت کا متبع ہو گیا ہے. میں نے تو یہ اعتراض اپنے اہل سنت پہ نہیں کیا نا. آپ نے کہا کہ تمام شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں سے علم لیتے ہیں، ان سے اصول فقہ لیتے ہیں، ان سے اصول حدیث لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں اپنا کوئی سورس آف علم نہیں ہے، ان کے تمام سورسز ہمارے محتاج ہے الحمدللہ. اور ہم اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے. علامہ حسن اللہ یاری صاحب نے آج اس بات کا اقرار کر لیا کہ پوری شیعت وہ اہل سنت کے بنیادوں پر کھڑی ہے. اگر اہل سنت کی بنیاد بیچ میں سے ہٹا دی جائے تو شیعت دڑام سے نیچے گرے گی. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ کے اکابرین، آپ جن کو اکابرین مانتے ہیں وہ اصل میں تو ہمارے اکابرین ہیں، جو ائمہ ہیں، ائمہ اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ ہمارے بڑے تھے. ان کے خاک پا میرے سر پر آ جائے، مجھے ان کی غلامی مل جائے تو میرے لیے اس سے بڑی بخت کی بات نہیں ہے. انہوں نے جو چیزیں صرف اہل تشیع کو دی تھی، ہم نے تو ہزاروں شیعوں سے روایات لی، ان شیعوں نے وہ باتیں کیوں نہ بتائی؟ انہوں نے اپنے کسی ایک شاگرد کو تو بتائی ہوتی نا. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اصول حدیث پہ آئیے. اہل سنت تو اپنے ہاں مطمئن ہیں، خوش بھی ہیں، راضی بھی ہیں. آپ ناراض ہیں اپنوں سے تو آپ اپنے اصول بتا دیجئے کہ میں اویس ربانی سے کل جب بات کروں گا، میں کسی شیعہ علامہ سے بات کروں گا، میں کسی شیعہ نوجوان کو اگر قائل کروں گا تو میں اس کو شیعت کا یہ اصول بتاؤں گا. اہل سنت تو آپ کے نزدیک ویسے ہی گستاخ ہے نعوذ باللہ، اہل سنت تو آپ کے نزدیک ویسے ہی جو ہے وہ مرتد اور کافر ہے نعوذ باللہ. آپ اپنے اصول بتائیے. ہمارے اصول ہم نے آپ سے نہیں پوچھے. ہم نے نہیں پوچھا امام ابو حنیفہ کا حکم کیا ہے، ہم نے نہیں پوچھا کہ امام بخاری کون تھے، ہم نے نہیں پوچھا علامہ ابن تیمیہ کون تھے. ہم نے تو یہ پوچھا کہ شیعوں کے ہاں اصول حدیث کیا ہیں جن کی بنیاد پر روایات قبول کرتے ہیں اور جن کی بنیاد پر روایت کو رد کرتے ہیں. لیکن اللہ یاری صاحب کی ذاتی رائے نہیں چاہیے، مجھے مستند کتابوں سے وہ بات چاہیے کہ میں اپنے محبوب، اپنے دل کے ٹکڑے، اپنے جگر بھائی اویس ربانی کو بھجواؤں کہ یہ دیکھو یہ تم ان اصولوں کی بنیاد پر اس روایت کو رد نہیں کر سکتے. 5 منٹ ہو گئے. ابھی 2 منٹ ہے مفتی صاحب، آپ بات کر وہ سکتے میں نے دے دیے، انہوں نے کہا نا 2 منٹ کم کر دیں، میں نے دے دیے، دھان کر دیا ان چلیں. کو. جی حسن علی یاری صاحب ٹائم میں لگا رہا ہوں، بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، مفتی صاحب کو بات سمجھ نہیں آ رہی. جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو یہ پکڑ لیتے ہیں کہ آپ نے گالی دیا. بھئی اگر بخاری صاحب نے احمد بن حنبل کی تکفیر کیا، بخاری سے عفواً ان کے امام ابو حنیفہ کے ادلہ کی روح سے، ان کے اپنے ائمہ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے توحید کے مختلف مواقف میں سے، بلکہ ان کے پوری جماعت کے اجماع سے، مسلم بھی کافر، بخاری بھی کافر، ترمذی بھی کافر، احمد بن حنبل بھی کافر، نسائی بھی کافر، ان سب کے محدثین کافر ہیں. اور بھائی آپ مجھے بتاؤ یہ گالی ہے؟
آپ کر سکتے ہیں کہ مجھ سے مطالبہ، آپ کہتے ہیں مجھے فخر ہے بخاری مسلم پہ. اب یہ کہاں کی فخر ہے؟ تمہیں فخر ہے کہ جو شخص تمہارے مذہب میں بالاجماع کافر ہے تم اس سے حدیث لیتے ہو؟ یہ فخر کی بات ہے. آپ شاک ہو گئے نا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. آپ کو حق ہے کہ مجھے چیلنج کرو، اللہ اس بات کی دلیل پیش کرو کہ یہ ہمارے ہاں کافر ہے. تو وہ اگر میں پیش نہ کر سکا تو پھر میرے منہ پہ تھوک لو تم لوگ، ٹھیک ہے نا. اور دوسری جانب سے تو آپ ابو حنیفہ سے آپ نماز پڑھتے ہو کس کے فتوے پر؟ ابو حنیفہ، نکاح طلاق تمہاری ساری سے اس کے فتوے، وہ آپ کے محدثین کے ہاں کافر ہے بھائی. بخاری واضح طور پہ کہتے ہیں یہ شخص مرجئی ہے. مرجئی بخاری کے اصطلاح میں بدترین کافر کو کہتے ہیں. آپ پڑھیے نا ان کے کتاب تاریخ کبیر بخاری کی. اچھا تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ اصول ہیں. آپ نے میرے بات نہیں سنی شیخ صاحب، اور نہ آپ نے شاید سنی بھی ہے، لیکن آپ کے پاس یہ کوئی جواب. اور پورے اکابر جماعت احناف کے اکابر کو میرا چیلنج ہے، تم جواب دے دو کہ کون سا تمہارے پاس اصول حدیث ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے. اگر نہیں پہنچی ہے اصول حدیث تو پھر بدعتی ہو، ختم بات، ٹھیک ہے نا. اور پھر تو آپ جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس جرح و تعدیل ہے، جرح و تعدیل کا میں نے وہ جب بتا دیا کہ بھئی آپ کے، اور کہتے ہیں صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث توحید سے زیادہ کیا چیز ہے؟ ان پہ کیوں تصحیح نہیں کرتے، اعتقاد نہیں رکھتے؟ اور جو ان پہ اعتقاد رکھے وہ آپ کے مذہب میں کافر ہے. اور بھئی کوئی ہے اس کا جواب دینے والا؟ کوئی مرد ہے اہل سنت میں، احناف میں، اس کا مجھے جواب دے دے. اگر آپ کے پاس اگلا مقابلہ اگلی بات اس پر کریں گے. میرے بیچ میں بولا ہے نا، اب میں 30 سیکنڈ زیادہ میرے بیچ میں بولا. مفتی صاحب بیچ میں نہیں بولے، مفتی صاحب بیچ میں ان میں کوئی مرد ہے اس بات کا جواب دینے والا کہ بھئی اگر آپ کے پاس احادیث تنظیم میں کوئی نہیں ہے، تجسیم پہ سب احادیث ہیں، تو آپ مجسم کو کیوں کافر کہتے ہو؟ خود کیوں مجسم نہیں ہو؟ تو اور نام رکھا اہل سنت. اچھا عرض یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو اب آپ نے یہ کہا کہ شیعہ علماء اہل سنت سے، جماعت عمریہ سے اصول حدیث لیتے ہیں، یہ شیعہ مجتہدین لیتے ہیں. ہمارے ہاں اب اجتہاد کا زمانہ ہے اور ان کا بڑا ہر طرف پہ قبضہ ہے. واقعا آپ کی بات صحیح ہے، ان کی سارا مسلک ہی اہل سنت سے مقروض ہے، اہل سنت سے لیا گیا. اور اہل سنت کا سارا مسلک میں آپ کو بتاؤں یہود سے مقروض ہے. آپ کے پاس جو اجتہاد ہے، دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. پلیز میرے بیچ میں پھر بولا ہے بھائی، میرے بیچ میں بولا ہے. میں نے ٹائم روکا، میں 30 سیکنڈ مزید لوں گا نا. ہنسنے پر پابندی دیکھیں نہیں لگے گی. رانا صاحب لطیفہ سنیں گے، دیکھیں بیچ میں بولتا ہے نا، پھر بیچ میں بولتا ہے. لطیفہ سنائیں میں گے، نے ٹائم بیچ میں بولا ہے. لطیفہ نہیں ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لطیفہ ہے. پلیز بیچ میں نہ بولو، جو پلیز سن لو نا، دلیل سن لو. میں ہنسا ہوں. مفتی صاحب معذرت، سنجیدہ گفتگو میں اگر ہنسیں گے تو پھر میرا خیال ہے یہاں تھیٹر تو نہیں لگے پھر شروع ہو گیا. اب تم دونوں آپس میں شروع ہو گئے بھائی، خاموش ہو جاؤ دونوں، خاموش ہو جاؤ. آپ کو گالی نہیں دی، معذرت، آپ مجھے یہودی کہہ رہے ہیں، آپ مجھے گالی نہیں دے رہے. مفتی صاحب بھائی سن لو نا، اپنی باری میں جواب دے دو، گالی دے رہا ہوں. آپ لوگوں نے آپ کی کتب دیکھے، لوگوں اچھی طرح سے سن لو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعٍ بِذِرَاعٍ. رسول ان کے ہاں یہ متواتر حدیث ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. کہتا ہے آپ نے گالی دیا کہ آپ لوگ یہود النصارہ کے سنن پہ چلو گے، منہ بمنہ اور قدم بقدم. یہود کے ہاں 2 قسم کے تورات ہیں، ایک تورات ہے اورل تورات، ایک مکتوب تورات. ایک شفاہی تورات ہے جس کو تناخ بولتے ہیں، ایک مکتوب تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. اور ان کی جو مکتوب تورات ہے یہ اہل سنت کی طرح 700 سال تک نہیں لکھے تھے، یہ سینہ بسینہ آتا رہا تھا اور بعد میں یہ لکھی گئی ہیں. اور پھر ان کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ صحیح اسانید کے ساتھ اسرائیلیات موجود ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے یہود سے نہیں لیا. آؤ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کی کتب، جن کتب میں اسرائیلیات بری پڑی ہیں اور صحیح اسانید کے ساتھ بری پڑی ہیں، اگر آپ نے احادیث میں یہودیوں سے لیا ہے جس میں سند ہوتا ہے، تو علم فقہ میں جس میں سند نہیں ہے، علم اصول میں جس میں سند کا نام ہی نہیں ہے، یہ کیسے تم یہودیوں سے نہیں لیا؟ حالان کے کوفہ جو تھا اس کے ساتھ بابل ہے. جو لوگ یہود کی تاریخ کو جانتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بابل یہودیوں کا گڑھ تھا. اصل جو تلمود لکھی گئی تھی وہ بابل میں لکھا گیا، نہ کہ یروشلم میں، قدس میں. اور اگر کوئی شخص، میں اس کو چیلنج دیتا ہوں، تلمود کا مقایسہ کرے ابو حنیفہ کے جو 2 شاگرد ہیں، ایک شیبانی صاحب ہیں
ایک دوسرے ان کے کتب کے ساتھ، ان کے کتب میں بے نہایت شباہتیں ہیں. اچھا یہ بات کہ انہوں نے یہود سے لیا، ان کا علم اجتہاد یہ ان کا اپنا نہیں ہے، یہ یہودیوں سے مقروض ہے، اس کے دلائل اپنے ساتھ اس کے اپنی جگہ پر بہت ہے. اب میں نے عرض کیا تھا کہ وہ رانا صاحب بیچ میں بولے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تم علامہ مجلسی کی بات نقل کی تھی. شیخ صاحب آپ کو علامہ مجلسی کی بات سمجھ نہیں آئی. انہوں نے فرمایا ہمیں اسناد کی ضرورت نہیں ہے. کیوں اسناد کی ضرورت؟ اگر ہم اسناد نقل بھی کرتے ہیں تو تیمنن. میں نے اس کی مثال دی. شیخ صاحب ادھر دیکھیں، اگر آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ آپ کے پاس اجازہ حدیث ہے، آپ کہیں گے جی ہاں ہے. میرے شیخ لاہور صاحب لاہور میں بیٹھے، ان کا اجازہ حدیث ہے. ان کا کس سے اجازہ ہے؟ فلان سے فلان سے فلان سے، پھر بخاری تک، کہ بخاری سے یہاں تک ہمارا سلسلہ غیر منقطع ہے. لیکن اس سلسلہ حدیث کا جو آپ کا اور بخاری کے درمیان ہے، اس کی علمی کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا علمی کوئی قیمت ہے؟ کوئی قیمت ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیونکہ بخاری کی کتاب ادھر پڑھی ہے، بخاری کی کتاب آپ کے پاس پڑھی، آپ 30 واسطوں کے ساتھ بخاری سے نقل کریں، اس کا کوئی اثر ہی نہیں. یہ بخاری کی متواتر موجود ہے کہ یہ بخاری کی کتاب ہے. اسی طرح شیخ صاحب کیونکہ ہمارے احادیث تواتر کے ساتھ اصول سے لی گئی ہیں. اب یہ سن نہیں رہا نا، یہ مطالعہ کر رہا ہے، اصول سے لیے جا رہے ہیں. اصول کا آپ کو پتہ اصول کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں اس کو اصول کس کو کہتے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہزاروں کتابیں لکھوائیں. ان کتابوں سے جب ایک کتاب دیکھیں، اگر میرے پاس ایک کتاب ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے، ایک شخص آ کر اس سے جو ثقہ ہے اس سے نقل کرتا ہے میرے لیے، مجھے تو یقین ہے یہ امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. آپ تو 6-7 واسطوں کے ساتھ ان افراد سے نقل کر رہے ہیں جو خود کفر، جن پہ خود وہ ایک دوسرے کی جرح کرتے آ رہے ہیں. ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب میں، یوسف ابن کمال المزی تہذیب الکمال میں، حافظ الذہبی کتاب المیزان میں، سبحان اللہ اتنے ان کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے توثیقات ہیں، ان کی تضعیفات ہیں جن کا کوئی دلیل ہے ہی نہیں سوائے ان کے تعصب کے. اور جن اکابر کے یہ قول پہ اعتماد کرتے ہیں، یحییٰ ابن معین کے قول پہ، ابن جنید کے قول پہ، ابو داؤد طیالسی کے قول پہ، یہ خود ان کے اکابر کے ہاں بدترین یہ بخاری خود اپنے زمانے میں اس کے اپنے شیخ یحییٰ الذہلی نے اس کو نیشابور سے نکالا تھا کفر کے جرم میں. یہ آپ کو پتا نا، میں بخاری کو، محمد بن اسماعیل بخاری کو نیشابور سے نکالا گیا کفر کے جرم میں، اور پھر وہ بخارا چلا گیا اور بخارا سے اس کو نکالا گیا کفر کے جرم میں. ان کس نے تکفیر کیا؟ ان کے اپنے مشائخ نے اس کی تکفیر کی تھی. تو دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ بخاری کی تکفیر صرف احناف نے کیا، ابو حنیفہ نے کیا. بخاری کی تکفیر تو آپ کیا اس کے اپنے اساتید نے کیا. تو عرض ہے کہ آپ کے جرح و تعدیل کا کوئی قیمت ہی نہیں، کوئی اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. کیونکہ جن لوگوں نے جرح تعدیل کی یہ خود مجروح ہیں، یہ خود ان کے پاس ان کے اوپر کفر کے ٹپے ہیں. اچھا عرض یہ ہے تو پھر آپ سے میرا سوال ہے شیخ صاحب، جانے سے پہلے ہمیں بتائیں یہ بات تو ایک بچے کو بھی پتا نا کہ فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے سے فلانے سے سنا. 6-7 واسطے 200 سال پہلے چلی جاتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور جن افراد کا آپ واسطہ دے رہے ہیں کہتے ہیں ان کا ضبط ہے، وہ عدول ہیں. جن کی ان کی تعدیل کی ہے، جنہوں نے ان کے ضبط کا شہادت دی ہے، وہ خود مجروح ہیں. تو بتائیں اس پہ کیا اعتبار ہے؟ حسن صاحب آپ نے 8.5 منٹ بات کی ہے. مفتی صاحب آپ کے پاس بھی رائٹ ہے، آپ 8.5 منٹ بات. نہیں جی آپ صحیح ٹائم نہیں رکھ رہے نا. 3 دفعہ یہ میرے بیچ میں بولا. نہیں دیکھیں 2 منٹ تو میرا پہلے سے حق تھا. نہیں 2 منٹ تو 50 سیکنڈ میں نے ایکسٹرا کیے ہیں، وہ 50 سیکنڈ آپ کو دیے گئے ہیں. ابھی دیکھیں 2 منٹ تو پہ 9 بج 2 منٹ تو ان کا پہلے سے میرا حق تھا نا. ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہے مفتی صاحب شروع کریں، کوئی ایشو نہیں. حسن صاحب کوئی ایشو نہیں جی. اصل میں الیاری صاحب آپ جو ہے نا شیخ صاحب سے میرے سوال کے جواب دے دیں کہ جب ان کے مذہب میں بخاری، میرے سوال کا جواب دیا. ٹھیک ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ میرا مشکل نہیں ہے. میرے سوال، جب بخاری اور ابو حنیفہ یہ ایک دوسرے کے مذہب میں کافر ہیں، آپ کے مذہب میں بچا کیا؟ پلیز آنسر. یہ موضوع ہی نہیں آج کا، یہ تو آج کا موضوع ہی نہیں ہے. او بھیا آپ کہتے ہیں نا اصول حدیث، آپ کے ائمہ حدیث جب کافر ہیں. نہیں دیکھیں موضوع سے باہر نکلنا آپ جیسے خطیبوں کے لیے آسان ہے،
آپ جیسے خطیبوں کی مشکل یہ ہوتی ہے چلیں کہ آپ تم بولو. لوگوں کو صرف بھڑکے مارنی ہوتی ہے. آپ کو اپنے آڈینس کو جو ہے نا، وہ آپ کے گرو، آپ کی جو ٹیم ہے، انہوں نے میری ایسی ایسی تصویریں یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ڈریکولا ہے تو مفتی عبد الباقی ہے. تو آپ لوگوں کو تو یہی چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس مرتبہ بنا دیجئے. شیخ صاحب آپ کو تو شیخ چاہیے صاحب، کوئی. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر سے لینا یہ کوئی، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. آپ کو اصول حدیث میں بات کر رہے تھے نا، یہ اصول حدیث نہیں ہے. ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ آپ جن سے حدیث لیتے وہ آپ کے مذہب میں کافر ہیں، بھائی مشرک ہیں، مجسم ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اصول حدیث میں بات ہو رہی ہے نا. جرح و تعدیل پہ فخر کر رہا ہے یہ شخص، فخر کر رہا ہے، فخر ہے مسلم میں بخاری ہے. تو اس کا جواب ذرا دے دو مجھے پلیز، سمجھا دو مجھے. جواب نہیں نا. ان کا پورا کراچی کے جو اساتید آ جائے نا، یہ جمع ہو جائے، الازہر ان کے ساتھ مل جائے، اللہ کی قسم ان کے پاس جواب نہیں ہے اس سوال کا. اس مشکل کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ ان کے مذہب میں محدثین کافر ہیں. کہہ رہے تھے نا، حسن اللہ یاری صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یقین ہے سب سے بڑا اصول. انہوں نے جواب دے دیا ہے، آپ بسم اللہ کریں. تو گویا ان کے ہاں جتنی کتابیں لکھی گئی ہے وہ ساری کتابیں جو اصول حدیث کے نام پر لکھی گئی ہے، جو اصول اس میں لکھے گئے ہیں، وہ تمام روایتیں، وہ تمام کتابیں، وہ تمام اصول، وہ تمام ضوابط، وہ تمام قواعد، وہ اللہ یاری کے نزدیک اٹھا کے دریائے فرات میں پھینکنے کے قابل ہے. مجھے تو کسی کتاب میں بات نظر نہیں ہے کہ جو یقینی اصول چاہے. حدیث اب یہ اہل بول بیت رہے ہیں، علیہ مجھے السلام سے بولنے نہیں دے منقول رہے، نہیں ہے، وہ سب گاربیج مجھے ہے. بولنے حسن نہیں صاحب دے رہے. جواب اب یہ دیں. جی بسم اللہ بسم اللہ. حسن علی صاحب جواب لیجیے پلیز. آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ آج کس موضوع پہ بات کریں گے. میں نے موضوع آپ کو منتخب کر کے دیا کہ ہم اہل تشیع کے نزدیک قبول اور رد کے جو اصول ہیں ان پر بات کریں گے. یہ پہلے ہماری آپ کی بات طے ہوئی. یقین جواب اس کا ہے یقین. یقین کوئی چیز نہیں ہے، یہ آپ کا بنایا یقین ہوا کوئی چیز اپنی نہیں. من گھڑت باتیں ہیں. اس کا کسی شیعہ کے یہاں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے. ولا هذا لا تقف ما ليس لك اعتبار به له علم. ولا عند احد من الشيعة. هذا فقط شخص واحد الذي جالس في الأمريكا اسمه اللياري، هو يقول بهذه النقطة. هذا عندنا. أما الكتب التي مؤلفة في هذا الباب من المؤلفات العديدة، آلاف كتب، كلها عندكم لا حیثیت لها. کیا بات کرتے ہو یار؟ آپ میرے موضوع پہ بات کریں گے، اس کے لیے آپ موضوع تعین کریں گے، آپ وقت متعین کریں گے، ہم کوئی وقت لیں گے اس پہ، بخاری ابو حنیفہ کے موضوع پہ بات کریں گے، پھر آپ مجھ سے بات کریں گے، میں آپ سے بات کروں گا. میں نے آپ کو موضوع دیا، آپ نے اس موضوع پر ایک ہی لفظ لے کر آگے یقین 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 یقین. ارے یقین کیسے آئے گا؟ آپ جس کو 12واں امام سمجھتے ہیں، جو ہمارے نزدیک 12ویں امام اس معنی نہیں ہے جو معنی شیعوں کیا ہے، اس کے اور آپ کے بیچ میں تقریباً 1200 سال کا فرق ہے. تو 1200 سال کے اس عرصے میں کوئی بھی بات آپ کے سامنے کوئی لے آئے گا؟ یہی تو وہ اعتراض ہے جو آپ کے اوپر کیا جا رہا ہے. آپ اس اعتراض کا تو جواب دے نہیں رہے. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، دیکھیں، ہر محرم میں ہر شیعہ ذاکر نئی نئی چیزیں من گڑت اپنی طرف سے لے کر آتا ہے. اگر آپ اس سے پوچھو کہ اللہ یاری صاحب آپ نے یہ جو اس مرتبہ عشرہ پڑھا، اس میں فلاں واقعہ فلاں واقعہ فلاں واقعہ فلاں واقعہ، تو اللہ یاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس صدری علم ہے، ہمارے پاس ایسا علم ہے کہ جس سے ہمیں دنیا کو کسی کو نہیں پتا. بھائی یہ صدری علم کیسے آئے گا؟ یہی تو جھوٹ کی بنیاد ہے. اور آپ نے ایک جو بات کی ہے لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو معنی اس حدیث کا جو ہم سب کے نزدیک صحاح میں سے ہے، آپ کے کتب شیعہ میں ہے، آپ اس معنی کو اپنے کتب شیعہ میں سے ثابت کر کے دکھائے کہ آپ کے مصنفین نے، محدثین نے اس کا وہ معنی لیا جو اللہ یاری نے یہاں لیا کہ ہم نے دین یہودیوں سے لیا ہوا ہے. وہ تو ایک مثال تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ان سے کچھ پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے مزاجوں میں بھی وہی بات ہے جو بنی اسرائیل کی ہے کہ قالوا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی الہ بناؤ جیسے ان کے لیے آلیہ ہے. تو پھر اس پر یہ بات ہوئی تھی. اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے.
الحمدللہ. اب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں. آپ نے کہا کافر کافر کافر. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. شیعوں کے ہاں سب سے بڑی دلیل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باطل ہونے کی، ان کے لشکر کے باطل ہونے کی کیا ہے؟ موضوع سے کیا تعلق ہے اس کا؟ موضوع سے تعلق ہے نا. ابھی تعلق بتاتا ہوں نا جی، بتاتا ہوں جی، بتاتا ہوں. حسن صاحب صبر سنتے ہیں، کرو بات سنتے ہیں. صبر کرو ابھی بتاتا ہوں. آپ نے کہا فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے. آپ کی کتابوں میں تو عمار رضی اللہ عنہ کو بھی مرتد لکھا گیا ہے. نہیں لکھا گیا. آپ کے نزدیک عیاشی نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر سے وہ روایت کی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد 4 اشخاص، علی، مقداد، سلمان، ابو ذر کے سوا سب مرتد ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. راوی نے پوچھا عمار کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہو؟ آپ کے نزدیک تو اگر کفر اسلام کا معاملہ ہے تو ہمارے ہاں تو بخاری اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مرجیہ اور قدریہ اور مجسمہ جو بھی اختلاف تھا وہ تھا. ٹھیک ہے، وہ اختلاف کو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہوا. آپ کے نزدیک تو جس بنیاد پر معاویہ کی بطلان کا حکم کیا جاتا ہے، آپ کی کتابوں نے اس عمار کو کافر قرار دیا ہے. تو آپ اس عمار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے جس موضوع پہ بات ہو رہی ہو نا، جب موضوع سے سامنے والا ہٹتا ہے نا تو آدمی کو برا لگتا ہے. ایسے ہی میں نے آپ سے جس موضوع پر بات کرنی شروع کی تھی اس موضوع پہ رہیے. ابو حنیفہ کی تکفیر، بخاری کی تکفیر یہ الگ موضوع ہے. ابھی تو ابتدا عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے انشاءاللہ. پورے 7 منٹ لیے، 1 سیکنڈ نہ اوپر نہ زیادہ. ٹائم ہو گیا. مفتی صاحب شکریہ. آج میرا خیال ہے دونوں تھوڑے جولی موڈ میں ہیں اور آپ دونوں کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ دونوں بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. اس کے لیے بہت شکریہ دونوں کا. جی حسن صاحب. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، شیخ صاحب سے جو سوالات کیے گئے کہ آپ جو کہتے ہیں آپ کے پاس جو اصول حدیث ہے جو آپ اس پہ فخر کرتے ہیں، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھاؤ. نہیں دکھا سکا نا. میں نے کئی دفعہ یہ سوال تکرار کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کا کیا طریقہ سوچا. کوئی تدبیر ان کی جانب سے بتائیں نا. یہ کہ امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے، احادیث کھو گئی ہیں، جھوٹی احادیث بنائی گئی ہیں، احادیث ضعیف ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق کیا موقف ہے؟ قرآن کا کیا موقف ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑی مصیبت ہے نا کہ حدیث کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو باتیں تو پتہ تھی نا. کسی بھی عاقل کو پتہ ہے کہ میں دنیا سے جب چلا جاؤں گا میرے 200 سال بعد، 300 سال، 500 سال بعد، 1000 سال بعد اس دن کی کیا حالت ہوگی. یہ تو اللہ کو بھی پتہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے. ان سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان کے دین پہ جو حالتیں آئی ہیں ان کو بھی پتہ ہے. انہوں نے کیا ترکیب سوچا ہے یہ بتا سکیں؟ کوئی نہیں بتا سکا. کہتے ہیں ہمارے پاس اصول حدیث ہے. آپ کے پاس اصول حدیث ہے تو اب ان حدیث کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھائی انہیں پہ ایمان تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ایمان کیوں نہیں لاتے ان پہ؟ آپ کے پاس ایک حدیث تنظیم میں نہیں، سب حدیث تجسیم میں. کوئی ان کی تصدیق کرے تو وہ کافر آپ کے نزدیک، بالاجماع آپ کے نزدیک کافر. ابو حنیفہ ہاں کے سب کافر، سب مالک کے ہاں، سب کے ہاں کافر. تو آپ بتاؤ نا اس کا حل کیا ہوگا؟ اس جواب نہیں ہے نا، سوالوں کا جواب نہیں دیتے. بھئی آپ کہتے ہیں ہمارے پاس علم جرح و تعدیل ہے. ماشاءاللہ عجیب علم جرح و تعدیل ہے. جتنے محدثین ہیں وہ سب کے سب ان کے مذہب میں نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو گالی دیتا ہوں، نہ تکفیر کرتا ہوں. بھائی آپ اچھی طرح سے سن لیں، آپ کے مذہب میں بالاجماع وہ کافر ہیں. بھائی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے. اس کا جواب دیا شخص نے، بالکل جواب نہیں دیا. جی کہتے ہیں آپ کے پاس کیا اصول حدیث ہے. میں نے ان کو 10 دفعہ کہہ دیا کہ بھئی ہمارے پاس جو یقین ہے، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي عَنِ الْحَقِّ شَيْئًا، ظن کی اتباع نہ کرو. وہ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. ظن کی آپ کے پاس یہ تو احادیث جو آپ صحیح کہتے ہیں نا، یہ مظنون بھی نہیں ہے، یہ اکثر وہم اور شک کے درجے سے ظن تک بھی نہیں پہنچتے. ان کی آپ کیوں اتباع؟ کوئی دلیل تو بتاؤ نا. 5 سالہ بچے سے کہہ دو نا کہ فلانے نے فلانے سے سنا 10 واسطے تم 200 سال پیچھے چلے جاؤ، ایمان نہیں لائے گا، یقین نہیں کرے گا آپ کی بات پر، اور آپ کی پوری دین اسی پہ کڑی ہے. اور آپ کہتے ہو کہ شیعہ کتب میں یہ نہیں ہے. بھائی شیعہ کتب میں، شیعہ علماء
کا اگر کوئی قول ہے، اگر ان کا کوئی موقف ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیا گیا، وہ گاربیج ہے بھائی، وہ ٹریش ہے، اس کو کوڑے میں پھینک دو۔ دنیا میں جتنی بھی باتیں ہیں دین کے متعلق، اگر وہ اللہ، رسول، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے نہیں لیا، وہ کوڑا ہے، اس کو پھینک دو۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آپ کے پاس اصول حدیث نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب، اب جو ہے نا شیخ صاحب بری طرح پھنس گئے، انہوں نے موضوع کسی اور کا انتخاب کیا تھا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یزید کے ساتھ، کیونکہ یہ پھنس گئے کہ یزید کے ساتھ ان کے مذہب میں یزید تو ان کا خلیفہ ہے، ان کی طاعت ان پہ واجب ہے، یعنی ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ یزید کی خلافت غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ اپنے مذہب پہ چلے نا، یزید کی مخالفت کرنا ان کے مذہب میں کفر ہے، اور اس کی طاعت واجب ہے، چاہے خلیفہ چاہے کتنا ہی فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ اس جب میں نے ایک چیز سوال کیا نا، اسے پیچھے ہٹ گیا یہ آدمی کہ بھئی آپ اس کے مطلب سوال کیوں کر رہے ہو؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے بیعت کیا نہیں کیا، وہ اس سے آپ کا بنتا ہی نہیں، آپ کیوں سوال کر رہے ہو؟ وہ پیچھے ہٹ گیا جی، کہتا ہے آپ کا اصول حدیث کیا ہے؟ ان کے ہاں جماعت اہل سنت کے ہاں، جن کو میں عمریہ کرتا ہوں، حقیقت میں یہ عمریہ اہل سنت نہیں ہے، ان کے ہاں ایک غلط امپریشن پائی جاتی ہے کہ شیعوں کے ہاں تصحیح و تضعیف کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، جرح و تعدیل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ شیعہ علماء ہے، کیونکہ شیعہ علماء سب ان کے مقلد ہیں، تو ان کو یہ جو ہے یہ اطمینان مل گیا ہے کہ بھئی شیعہ تو ہمارے محتاج ہیں، شیعہ کے پاس اگر علم اصول ہے تو ہم سے لیا گیا، شیعوں کے پاس اگر جرح و تعدیل ہے، اصول حدیث ہے، تصحیح حدیث، یہ تو ہم سب سے کافی۔ جو انہوں نے جو تعریف پیش کیا نا صحیح حدیث کے، کہ شیعہ فلان کتاب میں منہاج المقال میں فلان میں اس طرح لکھا ہے، خوئی نے یہ تعریف کیا، ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ یہ ان علماء نے بہت صدیوں سے تشیع کے نام پر انہوں نے شیعوں کا مال کھایا ہے، مال امام علیہ السلام کھایا ہے، اور انہوں نے تقلید کی ہے جماعت عمریہ کی، تو ان کا حق بنتا ہے کہ یہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ شیعوں کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ لیکن جو مذہب اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ شیعہ مذہب علماء کے مذہب سے مختلف ہے۔ شیعہ علماء کا مذہب اور ہے، اہل بیت علیہ السلام کا مذہب اور ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا مذہب وہی ہے جو انہوں نے جو کوٹ کیا تھا علامہ مجلسی کی، کہ مجلسی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں سند کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتابیں کیونکہ اصول سے لی گئی ہیں، سند اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو تیمناً تبرکاً پڑھتے ہیں، وہ جب اصول سے پڑھتے ہیں تو یقین ہے ہمارا اصل، ہم یہ قرآن کتابیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کتابیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار چھوڑا ہے قیامت تک، کہ لوگ جب قرآن نے مذمت کی ہے کہ تم زن کی اتباع نہ کرو، تو کیسے ہو سکتا ہے اسی دین میں سب اس کے پوری امت زن کے تابع ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر ایتھیسٹ حضرات ہم پہ کیا بڑی نقد کر سکتے ہیں کہ تمہارا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ زن کی اتباع نہ کرو، اور تم زن کو چھوڑ کر تم وہمیات کی اتباع کر رہے ہو، اور نام رکھا ہے تم نے صحیح حدیث۔ ہم اس کے پابند نہیں ہیں جی، ہم اس غلط بات سے اور اس ٹپے سے مبرہ ہیں۔ ہم زن کی اتباع نہیں کرتے، ہم یقین کی اتباع کرتے ہیں، ہماری حدیث یقینی ہے، اس لیے یقینی ہے کہ ائمہ علیہ السلام معصوم نے لکھوائی ہیں، اور یہ احادیث کثرت کے ساتھ الحمدللہ زندگی کے تمام ابواب پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو شخص دیکھے کہ شیعہ حدیث کیسے لکھا گیا ہے، اہل سنت کی حدیث کیسے لکھا گیا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہی کہانی ہے کہ یہود نصارہ نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا اس امت نے وہی کیا اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ساتھ، سوائے ایک طائفہ کے، وہ اہل بیت علیہم السلام کے اصلی شیعہ ہیں جو ان کے احادیث کے پیروکار ہیں۔ شیخ صاحب، یہ میرا آپ کا جواب رہا، آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ناراض نہ ہوئے ہوں، اور آپ انشاءاللہ آمادگی بتائیں کہ کب تیار ہوں گے کہ اس موضوع پر جو آپ نے کہا تھا کہ اگلا مناظرہ ہوگا، کہ آپ لوگوں کے ہاں آپ کے محدثین کافر ہیں، اس پہ کب گفتگو کریں گے؟ نہیں کرے گا، یہ کرے گا نہیں، کبھی نہیں کرے گا۔ مفتی صاحب، آپ کے جاتے ہوئے کوئی کنکلوژن ریمارکس دے دیں، آپ نے چونکہ جانا ہے، میں چاہتا ہوں محبت سے اینڈ بھی ہو جائے، بڑا اچھا ہوگا۔ جی بالکل، محبت ہی محبت ہے جی۔ اللہ یاری صاحب تو تھوڑے یہ بھی افغانی خون ہے، میں بھی افغانی خون ہوں، تو گرم گرم ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب کنکلوژن جو ہے وہ میں لے کر آتا ہوں، جو میں نے اللہ یاری صاحب کی جو باتوں سے لی ہے۔ نمبر 1، شیعہ کے نزدیک اہل بیت سے کسی چیز کا ثابت ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اصول نہیں۔ نمبر 2، شیعہ علماء اہل سنت کے محتاج ہیں اصول حدیث میں، یہ انہوں نے خود مانا۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ تمام شیعہ علماء نے اہل تشیع سے غداری کی ہے. لہٰذا یہ ہو گئی کنکلوژن کہ بھائی شیعہ علماء غدار ہیں اور تمام شیعت جو ہے وہ غداروں کے ہاتھ میں ہے اور جتنی کتب موجود ہیں وہ غداروں کی ہے. اب جہاں تک علامہ صاحب نے اگلی بات کہی ہے نیکسٹ ویک رکھ لیں, اس سے نیکسٹ ویک رکھ لیں. آپ مجھے کل ایک دفعہ پھر اقرار کر لیں, ایک دفعہ پھر اقرار کر لیں کہ آپ, میرا ادعا یہ ہے اور آپ اس مدعا کا مذاق اڑا دیں کہ یہ غلط ہے, ہنسیں کہ آپ کے ہاں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاں آپ کے اکابر محدثین آپ کے بالاجماع کافر ہیں. نہیں, آپ کو موضوع میرا ادعا یہی ہے. تو یہ میرا ادعا ہے نا, میری غلط فہمی. آپ انشاءاللہ اسی غلط فہمی کو دور فرمائیں گے نا. تمام دعووں کو جیسے آپ نے تمام دعووں کی پرخچیاں اڑائی ہیں اس کے بھی پرخچے اڑا دیں گے انشاءاللہ. آپ کا ادعا جب بھی ہوگا آپ عثمان غنی صاحب سے کہے گا, مجھ سے وقت لے لیجئے, مجھے بتا دیجئے. علامہ صاحب, مفتی صاحب, موضوع سمجھ آیا نا آپ, موضوع قبول فرمایا آپ نے, قبول فرمایا, قبول ہے. چلیں جی, تھینک یو. سلام. ٹھیک ہوگا بہت شکریہ, بہت شکریہ حسن صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. رونا بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, رنجش ہوئی ہو, آپ ناراض نہ ہو. نہیں کوئی آپ ہمیشہ, میں تو کہتا ہوں آپ بڑے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں, آپ ہمیں موقع دیتے ہیں اور بات سنتے بھی ہیں. یہ کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ بڑے آدمی کی نشانی یہ ہوتی ہے. مفتی صاحب بھی سن رہے تھے, تو آپ لوگ محبت دیتے ہیں, ہمیں آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا حسن صاحب. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف